نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، پروگرام قرآن اور سائنس کے ساتھ آپ کا میزبان ممتاز خان آپ سے مخاطب ہے۔ اس پروگرام میں ہم تخلیق کائنات کے مختلف پہلوؤں پر قرآن پاک کی روشنی میں غور و فکر کرتے ہیں۔ آج ہمارے پریزنٹیشن کا موضوع ہے کلاسیفیکیشن آف دا مصحف۔ قرآن پاک کو ہم کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں، کس طرح سے یہ مختلف مضامین میں بٹا ہوا ہے، اور ہم اگر اس کو سمجھ جائیں تو ہم قرآن پاک کے ادراک میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو اس موضوع پہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، اور یہ ہم قرآن پاک کی روشنی ہی میں کریں گے۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کا پوری کی پوری وحی کو الکتاب کہا گیا ہے، اور الکتاب میں پھر آگے ایک ہے ام الکتاب۔ سورہ العمران کی آیت 7 میں اس کو یہ تقسیم کیا گیا کہ ام الکتاب میں محکمات ہیں، اور اس کے علاوہ متشابہات ہیں اور دیگر مضامین کی آیات ہیں۔ تو ایک تو ام الکتاب ہوا الکتاب کی تقسیم میں، اور دوسرا متشابہات ہیں جو کہ القرآن کا حصہ ہیں۔ القرآن میں باقی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جس میں متشابہات ہیں، تفصیل القطب ہے، سبع المثانی ہے۔ اس میں ایک اور جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی 2 ذمہ داریاں تھیں، ایک نبوت، یعنی آپ نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ تو رسول جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت لیتا ہے، اور اس ہدایت کے تحت ایک نظام قائم کرتا ہے، معاشرہ قائم کرتا ہے، اور اس طرح سے آگے رسالت کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ نبوت کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے وحی آتی ہے اور اسے عوام تک پہنچا دیتا ہے، اور ان میں فرق یہ ہے کہ نبوت میں خبر ہوتی ہے، انفارمیشن ہوتی ہے، جیسے اللہ کے بارے میں معلومات یا عالم الامر کے بارے میں، یا زندگی بعد موت کے جو جنت اور دوزخ کے واقعات ہیں، اور اسی طرح جو کائنات کے واقعات ہیں تخلیق کے بارے میں۔ تو یہ سارے واقعات جو ہیں یہ القرآن کا حصہ ہیں۔ اسی طرح سبع المثانی اور تفصیل القطب، یعنی کہ جو ایسے واقعات جو آیات محکمات میں نہیں آتے، احکام میں نہیں آتے، وہ بھی اس کا حصہ ہیں، وہ بھی خبر کے طور پہ بتا دیا گیا اور سمجھا دیا گیا۔ تو اس میں قانون نہیں ہوتا، اس میں غلط اور درست یہ طریقے بتائے جاتے ہیں، اس کے بارے میں اطلاعات ہوتی ہے۔ قرآن الفرقان ہے۔ ام الکتاب میں حلال اور حرام اور اس طرح کے احکامات ہوتے ہیں کہ یہ کریں اور اس سے رک جائیں، اور یہ مستحسن ہے کرنا، تو یہ اس کے اندر ہوتے ہیں۔ تو الکتاب میں رسالت کی ذمہ داری جہاں پہ ہے وہاں ام الکتاب ہے، جس میں محکمات ہیں، احکام ہیں، جنت نما معاشرہ قائم کرنے کے طریقے ہیں۔ تو آپ نے جنت نما معاشرہ قائم کیا، اور اس میں طریقہ یہ ہے کہ روزمرہ کے فیصلوں کو قرآن پاک کی حدود کے اندر لینا ہوتا ہے، قانون بنانا ہوتا ہے، یا کسی چیز کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اس سے اجتہاد کہتے ہیں کہ قرآن کی حدود کے اندر معاشرے کے معاملات کا فیصلہ کرنا اور انہیں حل کرنا۔ تو یہ قرآن کی جو حدود ہیں اور وقت کے تقاضے، ان دونوں کے ملا کے یہ اجتہاد ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ نے یہ نظام قائم کیا، اور اسوہ حسنہ کیا ہے کہ آپ قرآن پاک کی حدود کے اندر پورا نظام قائم کیا اور ایک جنت نما معاشرہ بنایا، اور 18 سال کے اندر، یعنی ہجرہ کے 18 سال کے اندر 2 سپر پاور تقریباً ختم ہو رہی ہیں، اور دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے اور پھیل رہا ہے، اور جنت کا نظام قائم ہوا ہے جو کہ تقریباً 30 سال تک چلا۔
اسے خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ تو اب نبوت کی جو ذمہ داری ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ہے، الفرقان ہے۔ الفرقان بتاتا ہے کہ یہ بات اور یہ بات درست نہیں ہے، اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، عالم الامر کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، یا اور اس طرح سے جو ہیں، تو ان کو چونکہ یہ چیزیں انسان کے مشاہدے میں تھی نہیں اور انسان کے علم میں بھی اس وقت نہیں تھی، لیکن قرآن پاک کو تا قیامت آخری کتاب کے طور پہ رہنا تھا، اللہ کا آخری پیغام تھا انسانیت کے نام سے، تو اس میں ساری باتیں بتائی جانے تھیں جو کہ ماضی سے یا مستقبل سے جس سے بھی متعلق ہوں۔ تو اب وہ باتیں جن کا انسان کو نہ علم ہے اور نہ مشاہدہ ہے، نہ اس کے لیے الفاظ بنائے گئے ہیں، تو ان حقائق کو اب بتانا ہے تو کیسے؟ تو اللہ نے اسے آیات متشابہہ ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اب وہ زمانہ ترقی کرتا ہے تو ہم کائنات میں کم از کم وہ چیزیں دیکھتے ہیں، سبع سماوات کیا ہیں یا طارق کیا ہے، اور یہ چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں قرآن پاک میں اس کی شہادت، طارق کی شہادت آئی ہے، یا سبع سماوات کے لیے کہا گیا کہ آپ اس کو دیکھیں اور کوئی اس کے اندر جھول نہیں ہے، تو واقعی یہ ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو وہ چیزیں قرآن پاک کی سچائی کی تصدیق کرتی ہیں۔ سنریم آیاتنا فی آفاق و فی انفسہم حتی یتبین ان لہم الحق۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمانہ بڑھتا جائے گا تو آفاق کے اندر اور آپ کی ذات کے اندر میں اپنی نشانیاں دکھاتا جاؤں گا، تاکہ آپ کہہ اٹھیں گے کہ قرآن پاک میں جو کچھ ہے یہ بالکل برحق ہے۔ تو آیات متشابہات ہمارے ہاتھ میں قرآن پاک کا ایک زندہ ثبوت ہے کہ یہ وحی ہے اور اللہ کی طرف سے وحی ہے، یہ کسی انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ کیوں کہ وہ باتیں جو اس وقت بتائی گئی تھیں آج ہم نے زمانے کے علم کے لحاظ سے ان کو سمجھا اور وہ گواہی دے رہی ہیں کہ ہاں قرآن پاک سچ ہے۔ اسی طرح تا قیامت یہ گواہی دیتی رہیں گی۔ کچھ تو قرب قیامت کے واقعات ہیں، کچھ اور ہیں جیسے زمین کے بارے میں ہے کہ یہ بادلوں کی طرح اڑتی پھر رہی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو ٹیکٹونک پلیٹس ہیں جو کہ کئی ملین ایئر میں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں، جس طرح سے بادل ہوتے ہیں، اس سے پہلے بالکل پتہ نہیں تھا۔ تو یہ چیزیں القرآن کا حصہ ہیں، اور القرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ محکمات جو آئی ہیں اللہ کی طرف سے ان کی تصدیق کرتا ہے۔ بین یدیہ جو پروگرام قرآن پاک کی اللہ کی ہدایت کے ساتھ آپ چلا رہے ہیں یا آپ بتا رہے ہیں یا آپ نافذ کر رہے ہیں، قرآن پاک ان کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ تھا قرآن پاک کا سٹرکچر۔ ایک دفعہ پھر میں دہرا دوں کہ الکتاب ہے اور اس میں رسالت کی ذمہ داری سے محکمات آیات ہیں جنہیں معاشرے میں نافذ کرنا ہے، اور نبوت کی ذمہ داری میں القرآن، تفسیر القتب، سبع المثانی، یہ واقعہ، یہ باتیں ہیں، اور یہ خبر پہنچانا ہے، انفارم کرنا ہے لوگوں کو۔ تو یہ قرآن پاک کا مین سٹرکچر تھا جو انسان کی سمجھ میں رہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے سمجھنے میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں ایک اور چھوٹی سی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الکتاب جو ہے یعنی پوری کی پوری وہی، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، کہ جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، صلاۃ بدنی اور عملی معاشرے میں قائم کرتے ہیں، اور ٹیکس دیتے ہیں، کھلا رکھتے ہیں، اپنا مال ایک جگہ جمع کر کے بند نہیں کر دیتے بلکہ کھلا رکھتے ہیں، تو یہ متقی ہیں۔ اور متقی وہ ہوتا ہے جو کہ قرآن پاک کے علم جب اس کے پاس آتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے مکافات عمل کیا ہے
اور ہر آن اس کا محاسبہ ہو رہا ہوتا ہے، اللہ اس کے دل کے خیالات کو جان رہا ہوتا ہے، تو جو کچھ عمل اور سوچ وہ رکھتا ہے اس کے حساب سے وہ اس کا جواب دہ ہے، کیونکہ اللہ نے یہ دنیا بنائی تو آدم بنایا اور یہ دنیا کو امتحان گاہ بنایا، اسے آخرت میں ایک مستقل زندگی دینا ہے جو بہت ہی خوشگوار ہے، جو ہم یہاں سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بتایا ہوا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ کون اچھے اعمال کر کے جاتا ہے اور ڈیزرو کرتا ہے۔ تو متقین کے لیے ہدایت ہے، اور اسی سورہ بقرہ کی آیت 185 میں ہے کہ القرآن جو ہے وہ الناس کے لیے ہدایت ہے، یعنی اس کا جو سب سیکشن ہے قرآن پاک، جس میں کہ عوام کو بتانا ہے بشیرا و نذیرا کہ کیا چیزیں ہیں، کائنات کا فل پکچر کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، اس کو پہچانے، تو وہ عوام الناس کو ہے۔ اب عوام الناس جب اس پہ ایمان لے آتے ہیں یا واقف ہو جاتے ہیں، اب ان کو چاہیے کہ اب وہ متقی کے دائرے میں آ جاتے ہیں، اب ان کو ہدایت چاہیے، احکام چاہیے محکمات سے، تو وہ احکام بھی الکتاب ان کو دیتی ہے، جسے ہم ام الکتاب کہیں گے، اس کے اندر موجود ہیں۔ تو الکتاب جو ہے وہ پورا کلام پاک ہے، اور متقین کو ایمان بھی کہنے کے لیے یا اس کے لیے بھی ہدایت دیتا ہے، اور کس طرح سے اپنے اعمال کے، اگر غلط اعمال ہے تو اس کے برے نتائج سے بچنا ہے، اور اگر اچھے اعمال ہیں تو ان کی اچھے اس کو اجر ان کا ملے گا۔ تو یہ ہمیں ایک متقی جو ہے یہ اس کی نشانی ہے، اور یہ قرآن پاک اسے بتاتا ہے، تو اس کی روشنی میں وہ ہدایات پہ عمل کرتا ہے جو ہدایات اللہ نے ام الکتاب میں دی ہوئی ہیں، اسے محکمات، آیات محکمات میں دی ہیں، اور وہ اپنی زندگی پہ نافذ کرتا ہے۔ تو اس میں اخلاقیات سب سے بڑا حصہ ہے، اور اخلاقیات جو ہے وہی اس میں عبادت ہے، اور رزق حلال کمانا عبادت کے اندر شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں انسان ایک اتھارٹی کو اپنا ٹائم دے رہا ہے اور اپنی محنت دے رہا ہے اور معاشرے میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ تھوڑا سا اور فرق بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو محکمات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہوتی ہیں، اور وہ ہدایات جو اللہ نے اختیار دیا ہے اس کے لیے چھوڑ دی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہ ہدایات ہیں اور یہ کرو گے تو یہ ہوگا، تو یہ ڈائریکشن ہوتی ہے۔ لیکن قرآن پاک میں کلمات ہیں اور آبجیکٹو ہیں، یعنی کہ وہ سیدھی باتیں اور حقائق بیان کیے گئے ہیں اس میں، اور بتایا گیا ہے کہ جیسے قیامت کے واقعات ہیں تو جنت ایسی ہے، جہنم ایسی ہے، کائنات کے بارے میں بتایا گیا، تو یہ کلمات کی صورت میں وہاں پہ اور انچینجبل ہیں، اور ان میں اللہ کی جو احکام ہے یا اللہ کے جو قوانین ہیں وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ تو آیات متشابہہ کا سب سے بڑا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ ہر زمانہ میں قرآن پاک کو زمانہ سے ہم آہنگ رکھتی ہیں۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم آج کے دور میں اس علم کے ساتھ قرآن پاک میں اپنی کی سمجھ میں اضافہ کر سکتے ہیں، جو اس کو اور بہتر انداز سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس میں 2-3 اصول آپ ذہن میں رکھیں جو کہ آپ کو بہت زیادہ مدد دیں گے قرآن پاک کو سمجھنے میں۔ ایک تو ہے کہ اخبار مطلق کیا ہے اور اخبار منقولہ کیا ہے۔ تو اخبار مطلق جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو جو اپنی طرف سے کہا، یہ ہدایت دی، وہ اخبار مطلق کہلاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ اور اللہ نے اگر کہا کہ فلاں نبی نے فلاں، مطلب جیسے مثلا فرعون نے یہ کہا یا جنہوں نے یہ کہا، تو وہ اخبار منقولہ ہیں، اللہ کوٹ کر رہے ہیں کسی دوسری کی بات۔
اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. یہ شیاطین کی بات کوٹ کر رہے ہیں یہ اس طرح سے. تو یہ ایک بہت بڑا الجھن پیدا ہو جاتی ہے اس سے اگر اس کا پتہ نہ ہو. مثلا سورہ جن میں جو واقعات دیے گئے ہیں تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ جنوں کی زبانی جن آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی باتیں ہمیں کوٹ کر کے بتا رہے ہیں، کیونکہ ان کے اندر بھی تو اسی طرح مذہبی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ جو ہمیں الہام ہوتا ہے ہم اوپر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم گم سم کر لیتے ہیں اور یہ ہوتا ہے. تو اب بھائی وہ نہیں رہا، اب نبی آ گئے ہیں اور اب ہم اوپر جائیں تو ہم پہ آگ کے شعلے پڑتے ہیں، تو اب وہ چیزیں ختم اور اب ہم اسلام لے آئیں. اس طرح سے اب یہ مسئلہ حل ہو گیا. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو پھر تخلیق میں جب ہم جاتے ہیں اور یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا، پھر ہم الجھن میں رہتے ہیں، ہماری سمجھ میں بہت سی چیزیں نہیں آتی ہیں. اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت ہے 102، اس میں شیطان جو ہیں ان کے عمل کو بیان کیا گیا ہے. اور وہاں پہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ اپنے فرشتے بھیج کے شر کا پیغام یا سر کا سبق لوگوں کو دے رہا ہے تو یہ چیز اللہ کی شان کے خلاف ہے. تو وہاں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون کیا کہہ رہے ہیں اور اس طرح سے وہ لوگوں کو مختلف جادو کے نام سے لوٹ رہے ہیں. تو یہ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. تو اخبار مطلق اور اخبار منقولہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے قرآن دیکھتے ہو. اسی طرح وما ہے، کسی جگہ وما پازیٹیو میں آتا ہے، کسی جگہ نیگیٹو میں آتا ہے. تو یہ بھی آپ نے اس ٹیکسٹ کے حساب سے معلوم کرنا ہے کہ یہ پازیٹیو میں آیا ہے یا نیگیٹو میں ہے. اسی طرح ایک واقعہ ہوتا ہے بیان، اس میں محذوف چیزیں ہوتی ہیں، یعنی ازیومڈ ہوتے ہیں کہ یہ لوگوں کو پتہ ہوگا، تو اور لوگ بیک گراؤنڈ میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آیات سے صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بیک گراؤنڈ میں یہ ہے، تو ان کو بھی ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. اور تو یہ ایک دو ٹپس تھیں جو بتانا تھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم زمانے کے سے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں سورہ القدر پہلے دیکھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے انسان کی طرف بھیجا، تو قرآن پاک کی طرف اشارہ ہے. لیلۃ القدر میں قدر کہتے ہیں پیمانے، پیرامیٹر، خصوصیات، جس سے کہ انسان اگر وہ لے تو وہ ہدایت کے راستے پہ چل سکتا ہے. تو اللہ نے یہ اس زمانے میں بھیجا جب لیل تھا، انسان کو کوئی پتہ نہیں تھا، انسان کی بہت سی پاور دے دی گئی، زمین پہ اختیار دیا گیا، بہت کچھ دیا گیا، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کو کرنا کیا ہے. تو ایک ایسا دور جس کے اندر بالکل اندھیرا دور تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے قدر دی ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اسی لیے آگے فرمایا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ لیلۃ القدر یعنی وہ دور جس میں آپ کو قدر ملے وہ کتنا اہم ہے، عہد رسالت کتنا اہم ہے، 23 سال کا عرصہ کتنا زیادہ اہم ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ہزاروں ان ادوار سے، ان مہینوں سے بہتر ہے جب انسان کو کوئی قدر کا پتہ نہیں تھا. بالکل لیلۃ القدر خیر من الف شہر ان ہزاروں ادوار سے بہتر ہے جو انسان نے قدر کے بغیر گزارے. تنزل الملائکۃ والروح، اس میں نازل ہوتے ہیں ملائکہ اور اللہ کی ڈیوائن انرجی. فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، اور ہر امر جو ہے اللہ کے جتنے پروجیکٹ ہیں، جتنے کائنات میں چیزیں ہیں، وہ سلامتی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دوا رہتے ہیں. یہ حتیٰ مطلع الفجر، اور زمین پہ اللہ تعالیٰ کا نور پھیل جاتا ہے. اگر ہم اسے اسلامی نظام کے طور پہ بھی دیکھیں تو بھی جب یہ آتا ہے تو آپ نے دیکھا چند سال کے عرصے میں پوری زمین نون ورلڈ جو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے نور سے جگمگا اٹھی. اس طرح جب بھی یہ اللہ کی قدر انسانی دنیا میں امپلیمنٹ ہوں گے تو یہ اسی طرح انسانی دنیا کو اللہ کے نور سے منور کر دیں گے. اور کائنات میں جو ہے وہ تو یہ کار فرما ہے، کائنات ہائیڈروجن ایٹم سے لے کے پورے گیلیکسیز، نظام شمسی اور زندگی اور انسانی دماغ تک آئی ہے.
ایک آبجیکٹو ہے، ایک مقصد کے ساتھ اور خیر کے ساتھ، کل امرن سلامتی کے ساتھ پوری منزل تک پہنچی ہے انسان، اس کا آخری پروڈکٹ ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا۔ دوسری سورہ المعون ہے، تو اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے نظام اسلام میں چاہتے کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جو لوگ دین کی تکذیب کرتے ہیں، یعنی دل سے تو مانتے ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، لیکن عمل سے وہ اس کی تکذیب کر رہے ہیں۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، وہ لوگ یتیم کو دھکے دیتے ہیں، یعنی ان کو یتیم جس کا باپ کا انتقال ہو جائے، یا جس کی ملازمت چھوٹ جائے، یا جس کا کاروبار رک جائے، یعنی اس کا اکنامک یا معیشت کا ذریعہ ختم ہو گیا، اب وہ معاشرے میں ہے، کہاں سے کمائے؟ تو جو معاشرہ اسے تھام لیتا ہے وہ تو دین کی تکذیب نہیں کرتا، لیکن جو معاشرہ اس کو چھوڑ دیتا ہے آن اٹس اون، تو وہ دین کی تکذیب کر رہا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ نیڈی لوگوں کو ترغیب نہیں دیتے کھانا کھلانے کی۔ مسکین کون ہوتا ہے؟ جس کی کمانے کی صلاحیتیں ساکن ہو جائیں، رک جائیں، اب وہ کمانے کے قابل نہیں رہا، جیسے چیلنج لوگ ہوتے ہیں، فزیکلی چیلنج لوگ ہوتے ہیں، یا بوڑھے ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں، یا ویڈو ہو جاتی ہے اور وہ اس کو پاس کوئی اسکل نہیں ہوتی، تو بے شمار لوگ معاشرے میں ایسے ہیں جو کمانے کے قابل نہیں رہے۔ تو جو معاشرہ ان کو تھام لیتا ہے وہ ہے اسلامی معاشرہ، اور جو معاشرہ ان کی پرواہ نہیں کرتا تو اللہ نے کہا یہ لوگ دین کی تکذیب کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اگر ہمارے ہاں ترقی نہیں ہو رہی تو ہمارے ہاں کوئی انتظام نہیں ہے کہ ہم یتیم اور مسکین ان کو تھام لے، معاشرہ گورنمنٹ ان کو دینا شروع کر دے اکنامک اسسٹنس۔ لیکن جن ملکوں میں یہ ہوتا ہے وہ ملک اس دنیا میں افضل بنا دیے گئے ہیں، سپر پاور ٹائپ کے بن چکے ہیں، ترقی یافتہ کہلاتے ہیں۔ اور یہ سسٹم آپ دیکھیں گے اسوہ حسنہ میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سسٹم شروع کیا تھا، اور یہاں پہ آج جو دنیا میں نظام ہے اس میں بھی حضرت عمر کے لا کے طور پہ یہ استعمال ہوتا ہے۔ ان کو نہیں پتا اس کے بیک گراؤنڈ کا نام بھی پتا ہو، لیکن یہ لا پہلی دفعہ چونکہ وہاں استعمال ہوا تھا کہ یتیموں اور مسکینوں ان سب کو معاشرہ تھام لیتا تھا، تو آج بھی اس کی اپریسیشن میں اپنے قوانین کا نام یہی رکھتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے فویل للمصلین، ایسے صلاۃ قائم کرنے والے جو کہ اپنے آپ کو یعنی یہ چیزیں قائم نہیں کر رہے اور نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، وہ سیلف ڈیسیو کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کے لیے تباہی ہے۔ یعنی کہنے کو تو کہہ رہے ہیں کہ ہم دین پہ ہیں، یہ ہے، لیکن جو دو طبقے ہیں معاشرہ کے، ایک جس کا کاروبار ختم ہو گیا، اکنامک ذریعہ ختم ہو گیا، اور دوسرا جو کمانے کے قابل نہیں ہے، ان کو اگر خیال نہیں رکھ رہے تو صلاۃ کا نظام کیسے قائم کر رہے ہیں یہ لوگ نہیں کر رہے۔ الذین عن صلاتہم ساہون، یہ اپنی نماز کے آبجیکٹو کو بھولے ہوئے ہیں، مقصد کو ہی بھول گئے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا تھا، عمل کیا کرنا تھا۔ الذین ہم یراؤن، یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاوا کر رہے ہیں، یعنی کہ جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن یہ مال دکھاوا ہے، اس کی بیک پہ عمل نہیں ہے جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ چیزیں روک رہے ہیں جو چھوٹے چھوٹے فائدے ہیں لوگوں کے لیے، یعنی میری تیری کر کے جمع کر رہے ہیں، یا ریسورسز پہ قبضہ کیا ہوا ہے جیسے زمینیں ہیں یا اور چیزیں ہیں، اور کئی لوگ جو ہیں وہ ان سے محروم رہ رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ
یہ جو ہے دین کی تکذیب کرتے ہیں جو معاشرے میں ضرورت مند لوگوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ تو اس سے ایک اور بہت بڑا نتیجہ بھی ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ صلاۃ بدنی تو ہے لیکن اس کے ساتھ عملی بھی ہے۔ تو صلاۃ کے دو پہلو ہیں، ہمیں 5 وقت بدنی صلاۃ قائم کرنا ہے، اور اس کے علاوہ اس کا جو تقاضے ہیں کہ معاشرے کے اندر کوئی ضرورت مند نہ رہے، سب کو اس کا حصہ مل جائے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ میرا کام ہے کہ میں لوگوں کی دعاؤں کو اللہ کے پاس جانے سے روک دوں۔ دعا کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب انسان کسی محرومی کا شکار ہوتا ہے، اسے کوئی اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، جو انتہائی ضروری زندگی کی ضرورت ہے وہ پوری نہ ہو رہی ہو، تو اللہ سے وہ شکایت کرتا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے شکایت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنا کام پورا نہیں کر رہا، تو میرا کام یہ ہے کہ میں لوگوں کی دعاؤں کو اللہ کے پاس جانے سے روکوں۔ یہ ہے وہ نظام، یہ ہے وہ اسوہ حسنہ۔ آج ہم اسوہ حسنہ کا نام تو لیتے ہیں بہت، لیکن ہم عملی طور پہ وہاں نہیں دیکھتے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ چیریٹی ہے تو وہ کہاں جاتی ہے؟ زکوٰۃ بیت المال میں جاتی تھی۔ آج زکوٰۃ کا رخ مذہبی انسٹیٹیوشن کی طرف موڑ دیا گیا ہے، حالانکہ اسے ہاسپٹلز کے لیے اور دیگر فلاحی اداروں کے لیے، تعلیم کے لیے یا عوام کے فائدے کے کاموں کے لیے کھلا رہنا چاہیے تھا، اور یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ اس کو اس حساب سے کرے۔ تو رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی۔ ہم صلاۃ اور زکوٰۃ کو لفظ تو رہ گئے ہیں، لیکن ان کی جو روح تھی، جیسا کہ سورہ الماعون میں بیان فرمایا گیا ہے، تو اس کو ہمیں دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ یہ جدید تعلیم یافتہ افراد کا کام ہے، اور جو غور و فکر کرتے ہیں قرآن پاک پہ اس کو امپلیمنٹ کریں۔ اس کے بعد ہم ایک اور سورہ، چھوٹی سی سورہ کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا پیغام دیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، زمانے کی قسم۔ لیکن یہ زمانے کی قسم کہنے سے ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، ٹو بی ویری فرینک۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ زمانہ یعنی انسان کی تاریخ اس حقیقت پر شاہد ہے، ہسٹری از پریزنٹڈ ایز این ایویڈنس۔ آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں، دوسرے لفظوں میں کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے، یعنی کہ وحی کی روشنی کے بغیر جو ہی وہ چلتا ہے یا اپنے نفس کے پیچھے جب وہ چلتا ہے تو ہمیشہ اس کی کوششیں نامراد رہتی ہیں، خسارے میں رہتی ہیں۔ لیکن کیا ایکسیپشن ہے اس کے اندر؟ الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ایسے عمل کیے جو صالح ہیں۔ اور عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے تو ڈیفائن نہیں کیا ہوا تھا لوگوں کو۔ عمل صالح ہر وہ عمل ہے جس سے ہماری ذات سے عوام الناس کو فائدہ پہنچے۔ راستے کا پتھر اٹھانا بھی عمل صالح ہے، صفائی بھی عمل صالح ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کر کے انسان کو آسانیاں بہم پہنچانا بھی عمل صالح ہے، پینسلین کی ایجاد عمل صالح ہے۔ کوئی ایسا کام جو معاشرے کی اور عوام الناس کی بھلائی کے لیے ہو، وہ عمل صالح کی ڈیفینیشن میں آتا ہے۔ وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو لوگ حق کی تلقین کرتے ہیں اور اس پہ پرسسٹنٹ رہتے ہیں۔ صبر کا مطلب ایسی بیٹھ جانا نہیں ہے، مسلسل جد و جہد میں لگے رہنا ہے۔ تو جو لوگ یہ کرتے ہیں، جو قومیں یہ کرتی ہیں، ان قوموں پہ زوال آتا ہے۔ تو ورنہ آپ دیکھیں گے کہ ہر قوم اٹھی اور اٹھنے کے بعد میچورٹی کی سٹیج آئی، پھر ڈکلائن ہو گئی۔ مغلیہ امپائر دیکھیں، رومن امپائر دیکھیں، برٹش امپائر دیکھیں، کوئی بھی تہذیب، لیکن اگر ان کے اندر عمل صالح رہے اور وہ حق کی تلقین کرتے رہے تو پھر ان پہ زوال نہیں آتا۔ تو یہ افراد کی
اور قوموں کی ترقی اور تنزلی کا قانون ہے۔ یہ تھا آج کے پروگرام کا مین سبق کہ ہم قرآن پاک کی سٹرکچر کو سمجھیں اور ان کے آپس کے تعلق کیا ہے اس کو ہم جانیں، اور یہ سب جاننے کے بعد ہمارے سمجھ میں اور اضافہ ہوگا اور ہم قرآن پاک کو زمانے کے علم کی روشنی میں سمجھیں، اپنے آپ کو نہ تو کسی پاسٹ کی سمجھ کا ہوسٹیج بنائیں، نہ کسی فیوچر کی بات کہ بھئی وہ لوگ آ کے ہم سے بہتر سمجھیں گے، تو اس کا نہیں، ہمیں ہمارے اپنی سمجھ اور علمی سطح کے مطابق ہم سے حساب ہوگا، اور اس کے حساب سے ہم اللہ کے الفاظ کو، اللہ کے کلام کو سمجھیں اور ان کو اپنی روزمرہ زندگیوں میں سب سے آگے رکھیں اور اس کے اندر، حدود کے اندر فیصلہ کریں، جسے ہم کہتے ہیں کہ انفرادی اجتہاد۔ ناظرین، سامعین، اس وقت پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اس پروگرام کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کئی سوالات اٹھتے ہوں گے یا اٹھیں گے، تو میرا ای میل ایڈریس اور فون نمبر اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، بلا تکلف آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ممتاز خان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔